تو احترام کے قابل میرے معزز اور میرے محترم جمیع حاضرین و سامعین اہل ایمان حضرات، لائق صد تعظیم و صد احترام حضرات علماء کرام، سناخواں حضرات حفاظ کرام، اور بالخصوص رونق بزم علماء مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ عبداللطیف جلالی صاحب، اور آج کی اس مجلس کیف و سرور کے مہمان خصوصی جناب تحمل فارسی صاحب، محبتوں کے پیکر محترم علی قدر رمضان صاحب، اور نقابت کا ایک شاہ سوار محترم بلال قادری صاحب، اور آج کی اس بزم نور و سرور کے میزبان اور محتمم جناب جمیل صاحب، اور پھر اس کے بعد تمام وابستگان دامن طریقت غلامان بارگاہ رسالت، میں تھوڑی دیر آپ سے مخاطب رہوں گا، مگر آپ کی توجہ بھی چاہوں گا، کیف بھی چاہوں گا، سرور بھی چاہوں گا، اور جب زمین زرخیز ہو تو بیج پھینکنے کا مزہ آتا ہے، اور ہم تو ایسی درگاہوں اور خانقاہوں کے رہنے والے ہیں کہ جو شاہی دسترخوان سے خوشہ چینی نہیں کرتے، لنگر کے ٹکڑے کھاتے ہیں اور غیرت سے جیا کرتے ہیں۔ لنگر کے ٹکڑے کھاتے ہیں اور غیرت سے جیتے ہیں، حق کے لیے جیتے ہیں اور حق بات کرتے ہیں۔ سنیوں کے پاس اور ہے کیا؟ ایک عقیدہ تو ہے اور اسے ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، اور اگر بیج ستھرا ہونا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ بیج ستھرا ہو اور فصل گندی نکل آئے، اور اگر بیج گندا ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ فصل ستھری نکل آئے، اور ہمارا بیج ٹھیک ہے، ہمارا بیج درست ہے، اور میں اپنے مقدر پر اس لیے خوش ہوں کہ میں تقدیر کے قلم کو چومنے کا اکثر سنیوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر کہیں ہاتھ آئے تو اس تقدیر کے قلم کو چوم لینا۔ یہ ایک جملہ ہے، اللہ کرے کہ اس کی گہرائی تک آپ جا سکیں، اور بڑی محبتوں کے ساتھ علامہ صاحب بلال صاحب رمضان صاحب توجہ کرنا، میں تقدیر کے قلم کو اس لیے چومنا چاہتا ہوں کہ جب عالم ارواح میں بنایا گیا اور جب اجسام میں ڈھالنے کا وقت آیا اور جس ڈھانچے میں ڈالنا تھا اس کا نام جب رکھنے کا وقت آیا، تو پھر بڑا خوبصورت جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے کہ مجھے تقدیر کا قلم اس لیے چومنے کا دل کر رہا ہے کہ جب وہ ہمارے نام رکھ رہا تھا، ہمیں مصطفیٰ کے نام کر رہا تھا۔ نام لکھ رہا تھا، وہ ہمیں مصطفیٰ کے نام کر رہا تھا کہ یہ جیسے بھی ہوں گے یہ مصطفیٰ کے نام ہوں گے، خطا کاری صحیح، گناہ گاری صحیح، کارواں میں ذرا پیچھے صحیح، ذرا دور صحیح، مگر ہوں گے اسی کارواں میں جہاں عیسیٰ بھی مصطفیٰ کے امتی بن کے چل رہے ہوں گے، جہاں علی و عمر بھی چل رہے ہوں گے، ابو بکر و عثمان بھی چل رہے ہوں گے، اسی جھنڈے کے نیچے ہم بھی چل رہے ہیں، اور الحمدللہ کہ ہمارے ذمے ہمارے حصے میں محبت آئی ہے، اور اس محبت کا بھی کیا کمال ہے، کتنی کمال کی شے ہے کہ جب یہ کسی کے مقدر میں آتی ہے تو یہ مصطفیٰ کریم کے در سے عطا ہوتی ہے، اور یہ وہ پاکیزہ خیرات ہے کہ جسے محبت عطا ہوتی ہے، سچی بات ہے اسے ایمان بھی عطا ہوا کرتا ہے، اور عقیدے سنبھال کے رکھا کرو۔ میں جب بات کرتا ہوں تو ایک بات یاد رکھیں، ہم پہ ایک الزام ہے کہ جی یہ توحید کی بات نہیں کرتے، جب بھی کرتے ہیں جی میلاد مناتے ہیں، اور جب محفل ہوتی ہیں تو ٹائٹل حمد و نعت کا دیتے ہیں،
اور ہم ٹائٹل نعت کا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ نعت میں ہی حمد بھی ہوا کرتی ہے، نعت میں حمد بھی ہوا کرتی ہے، اور بغیر نعت کے حمد کی تعریف ہی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں شریک ہے، نہ اس کی مرضی میں شریک ہے، نہ اس کے تصور میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے اختیارات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کا جسم معلوم ہے، نہ اس کی سمت معلوم ہے، نہ اس کا چہرہ ہے، نہ اس کا دھڑ ہے، نہ سر ہے، نہ گلی ہے، نہ عطا ہے، نہ پتہ ہے، نہ دروازہ ہے، نہ ٹھکانہ ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ پیٹھ ہے، نہ سر ہے، نہ دھڑ ہے، مگر وہ ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیسا ہے، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیسا ہے، مگر ہم مان بیٹھے کہ وہ ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ ایک ہی دلیل ہے کہ مصطفیٰ نے کہا کہ وہ ہے، ایک ہی دلیل ہے، مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ وہ ہے، ہم نے مان لیا کہ وہ ہے۔ میں اب کوئی خوبصورت حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مجلس سب یہاں نہیں سجی ہوئی، کنیکشن دیکھو، رابطہ دیکھو، تعلق دیکھو۔ میں آپ کو ایک بیتی سنا دیتا ہوں۔ میں ایک دفعہ میاں چنو سے آ رہا تھا، مدینہ شریف حاضری نصیب ہوتی ہے تو وہاں قاضی ارشد صاحب عرصہ دراز سے مدینہ شریف ہیں، تو ان کو بہت ساری یعنی غیر معروف زیارات کا پتہ ہے جہاں ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ وہاں لے کے جاتے ہیں۔ ایک دن میاں چنو سے آ رہا تھا تو ان کا فون آیا، تو کسی دوست نے مجھے موبائل پکڑایا، جی حاجی صاحب سے بات کرو۔ میں نے فون اٹھایا، جب کان سے لگانے لگا نا، اس نے کہا جی کان سے نہ لگائیں، لائیو کال ہے، سامنے رکھ کے تو ان کو دیکھیں۔ اب وہ بول رہے تھے، میں بھی بول رہا تھا، وہ مجھے دیکھ رہے تھے، میں ان کو دیکھ رہا تھا، اور وہ کہاں تھے میں کہاں تھا، میں پاکستان میں موٹر وے پر تھا اور وہ مدینہ میں۔ تو میں سوچ رہا تھا یہ کمال کس چیز کا ہے، یہ کمال کہاں سے آیا، اب توجہ چاہوں گا۔ تو میں نے کہا تو پتہ چلا کہ یہ عقل کا کمال ہے، پتہ چلا یہ عقل کا کمال ہے، کیونکہ فرمان خداوندی ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو پھر میں سوچ رہا تھا یہ معاملہ کیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ انٹرنیٹ کا کمال ہے، اور یہ وہاں سے جب کال چلتی ہے تو ایک ٹاور اٹھاتا ہے، وہ اگلے ٹاور کو دیتا ہے، اور وہ اگلے ٹاور کو دیتا ہے، وہ پاکستان میں آتی ہے، تو پھر جب بات ہوتی ہے، میں نے کہا ہوتا کیا ہے، انہوں نے کہا جی کسی کمپنی کی سم اس میں ہوتی ہے، اور اس سم کا تعلق اس ٹاور سے ہوتا ہے، یہ ٹاور سگنل اٹھا کے اگلے ٹاور کو دیتا ہے۔ میں نے کہا جہاں ٹاور نہ ہو تو پھر انہوں نے کہا جی جو مرضی کرو، پھر وہاں سگنل نہیں ہوتے، یہ ٹاور کا ہونا ضروری ہے، ٹاور ہوگا تو وہ سگنل اٹھائے گا تو اگلے ٹاور کو دے گا۔ میں نے کہا اگر انسان کے بنائے ہوئے یہ ٹاور ایک تصویر کو اٹھا کے یہاں سے مدینے لے جا سکتے تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ داتا کا ٹاور بھی تو سگنل اٹھاتا ہوگا اور مدینے میں لے جاتا ہوگا نا۔ وہ تصویر عقلی ہے، یہ تصویر ایمانی ہے، وہاں عقل کام کرتی ہے، یہاں ایمان کام کرتا ہے، وہاں اسباب کام کرتے ہیں، یہاں عشق مصطفیٰ کام کیا کرتا ہے۔ اگر میں سمجھ گیا کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے میں انہیں دیکھ لیتا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینے والا مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ اور اس سے بھی خوبصورت کنیکشن میں آپ کو سناتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک فرشتہ ہے، بعد از وصال اس کی ڈیوٹی میری قبر پر ہوگی، اور اس فرشتے کا کمال یہ ہے کہ زمین کے کسی ٹکڑے پر بھی اگر کوئی بات کرتا ہے نا تو وہ فرشتہ سن لیتا ہے، لیکن بعد از وصال ڈیوٹی میری قبر پر کرے گا اور صرف درود سنتا رہے گا، اور زمین کے جس چپے سے بھی کوئی درود سناتا ہے تو سرکار فرماتے وہ سن لیتا ہے، درود سننے کے بعد پھر وہ مجھے بتاتا ہے، درود سنانے کے بعد پھر وہ مجھے بتاتا ہے، اور
اور اس کے علم کا عالم یہ ہے کہ جو درود پڑھتا ہے نا وہ صرف اس کے چہرے کو نہیں دیکھتا، وہ اس کے نام کو بھی جانتا ہے، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہے، اس کے نسب کو بھی جانتا ہے، اور سرکار کو عرض کرتا ہے کہ آقا جی عبداللہ بیٹا عبد الرحمن کا نسب فلانا آپ کو درود پیش کر رہا ہے۔ تو سرکار فرماتے میرے پاس پھر صحیفہ ابید ہے، کیوں جلالی صاحب؟ میرے پاس پھر صحیفہ ابید ہے۔ سرکار فرماتے پھر میں قلم اٹھاتا ہوں سبحان اللہ، اور اس کا نام اس رجسٹر میں لکھ دیتا ہوں۔ تو آج میں کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو ایک کنیکشن بتانا چاہتا ہوں، کنیکشن کتنا کمال کا ہے۔ ادھر ہماری زبان چلی، ادھر نبی کا قلم چل پڑا۔ ادھر ہماری زبان چلی، ادھر نبی کا قلم چل پڑا۔ ادھر ہم بولے، ادھر نبی نے لکھ لیا۔ اب اندازہ کرو کہ ہمارا نام، نبی کا ہاتھ، آقا کریم کا قلم، اور اس میں لکھا جائے، کتنا قرب ہے، کتنی کرم کی بات ہے، کتنا فضل ہے کہ آقا کریم درود سن کے اسے لے کے ہمارا نام اس رجسٹر میں لکھ دیتے۔ تو یاد رکھو اس درود کا کمال ہے کہ میرے آقا جب بھی کوئی درود پڑھتا ہے، میرے آقا صرف سنتے ہی نہیں، وہ سنتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ پہچانتے بھی ہیں، اور وہ جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔